جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ ٹھیک ہیں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 14 جون ورلڈ بلڈ ڈونرز ڈے ہے۔ یہ دن خصوصاً ان لوگوں کے لیے منایا جاتا ہے جو اپنے جسم سے سب سے قیمتی چیز خون کا عطیہ دے کر دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو بچا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی، اور جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ تو اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز واضح ہے کہ اگر آپ اپنی خون کی ایک بوتل سے کسی ایک شخص کی زندگی بچاتے ہیں تو یقین جانیے آپ نے تمام انسانیت کی زندگی بچائی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس نیک کام کا کتنا اجر۔ اور پھر ایک سوال ہمیشہ بلڈ ڈونیشن کے سلسلے میں ہوتا ہے، کیا ہے کہ خون دینے سے کیا کوئی کمزوری واقع ہوتی ہے، یا بہت سے لوگ پینک ہیں، اسکیئرڈ ہیں بلڈ ڈونیشنز کے ریلیٹڈ۔ تو میں یہ واضح کرتا چلوں کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، حتیٰ کہ میڈیکلی یہ پرووڈ ہے کہ اگر آپ سال میں 1 یا 2 مرتبہ بلڈ ڈونیشنز کرتے ہیں، خون کا عطیہ دیتے ہیں، تو آپ کے جسم میں موجود بہت ساری موذی امراض، فیٹل ڈیزیزز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب انسان بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے جسم سے زکوٰۃ نکل رہی ہوتی ہے، خون عطیہ جسم کی زکوٰۃ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو پینک لوگوں نے پھیلا رکھا ہے کہ بلڈ ڈونیشن سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو بالکل بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں سے کئی ایسے جراثیم، ایسی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جس سے موذی مرض لگتے ہیں۔ پھر بلڈ ڈونیشن کے سلسلے میں ایک سوال ہمیشہ کیا جاتا ہے کہ کتنے وقت کے بعد بلڈ ڈونیشنز کی جائے۔ تو میڈیکلی ایک چیز ہے کہ ہماری جو بلڈ سائیکل ہے اس کی سپین جو ہے راؤنڈ اباؤٹ 4 منتھس 120 دن ہے۔ تو 120 دن کے بعد آپ کے جسم کے جتنے بھی خون کے خلیے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نئے جنریٹ ہوتے ہیں۔ تو اس دوران آپ نے 120 ڈیز کے بعد آپ اپنی 1 بوٹل خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ نیو سیلز جنریٹ نہیں ہوتے۔ تو جو ہماری باڈی کا بلڈ سائیکل سپین ہے وہ 120 دن یعنی کہ 4 مہینے کا ہے، تو آپ 4 مہینے کے بعد اپنی بوتل ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا تو یہ ہے کہ آپ 4 مہینے بعد کریں۔ اگر آپ 4 مہینے نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ضرور بلڈ ڈونیٹ۔ اور دوسری چیز کہ سب سے پہلے جو ہماری پریورٹی ہونی چاہیے بلڈ ڈونیشنز میں، وہ تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے، یا اس کے علاوہ کینسر کے جو پیشنٹس ہیں، یا اس کے علاوہ ڈائلیسس کے دوران جو بلڈ یوز ہوتا ہے، تو کوئی بھی ڈونر ہے تو اس کی فرسٹ پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ ان بیماریوں میں موجود جو لوگ ہیں، یا پھر خدا نخواستہ کوئی حادثے میں زخمی ہوا ہے، کسی کو گن شاٹ ہے یا روڈ ایکسیڈنٹ ہے، تو وہ حقدار ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ جو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے ڈیلیوری کیسز میں، تو میں خدا را ان لوگوں سے ایک چیز ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را یہ آپ اپنے گھر سے اس کے لیے پورا کریں۔ آپ شادی میں 10,000 بندے تو بلا سکتے ہیں، مگر کیا ان 10,000 بندوں میں سے یا جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، کیا آپ کو کوئی ایک خون کی بوتل نہیں دے سکتا؟ تو آپ کو شادی کے وقت سارے رشتہ دار دوست احباب یاد ہوتے ہیں، لیکن جب 3 ماہ پہلے ہی آپ کو اس چیز کا علم ہوتا ہے تو آپ اس وقت ان دوستوں کیوں نہیں؟ اگر ہم فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں ڈیلی غالباً کوئی 8,000 ڈیلی بوٹلز جو ہیں وہ بلیڈ کرائی جاتی ہیں، یعنی کہ 8,000 ڈونرز پاکستان میں یوز ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پر ایئر 30 لاکھ کے قریب بوتل ڈونیٹ کی جاتی ہیں، لیکن وہ بھی کس حال میں؟ وہ بڑی قسم پری کی حالت میں۔ لوگ بہت یعنی کہ خون کے لیے انہیں کتنا منتیں کرنی پڑتی ہیں، ادھر ادھر جانا پڑتا ہے، یعنی کہ اگر 30 لاکھ میں سے غالباً 15 سے 17 لاکھ وہ لوگ ہوں گے جو بخوشی اپنا خون ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں، باقیوں کو زبردستی لے کے جانا پڑتا ہے، وہ اتنے پینک ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں 30 لاکھ 24 کروڑ کے غالباً ہماری آبادی ہو چکی ہے، لیکن ہم کیا ان میں سے 30 لاکھ پراپر ڈونر کیوں نہیں پروڈیوس کر رہے؟ تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اور اس سطح پر تو بلڈ ڈونیشنز کے متعلق گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ پازیٹیو کیمپین چلائے، اور
سہولیات میسر کرے۔ ابھی بھی کافی ڈسٹرکس میں بلڈ ڈونیشنز کے لیے جو بلڈ بینک ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اگر موجود بھی ہیں تو وہ صرف ایک ڈی ایچ کیو لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ موجود ہیں، تو اس کی بحالی کو تحصیل لیول، بیسک ہیلتھ یونٹ تک لانا چاہیے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو بلڈ کٹس ہیں وہ فری پرووائڈ کرے، کیونکہ جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں یا بلڈ جنہیں ریگولر لگتا ہے ان بیچاروں کے لیے ہر ماہ، کیونکہ ہماری موسٹلی آبادی غریب ہے تو اتنا انہیں برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور جو بھی بلڈ ڈونیشنز میں اسسٹنس پیدا کی جا سکتی ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اسسٹنس پیدا کرے، خصوصاً بلڈ ڈونرز کے لیے، یا جن لوگوں کو بیچاروں کو بلڈ لگ رہا ہے، تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے، ہیموفیلیا یا کوئی۔ آج کا جو ہمارا بلڈ ڈونیشنز میں ہمارا ایک والنٹیئرلی ایک نعرہ بھی یہی تھا کہ دا ریئل ہیروز آر بلڈ ڈونرز۔ تو واقعی جو بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ریئل ہیروز ہیں، جو اپنی زندگی سے دوسروں کی زندگیاں بچا رہے ہیں، جو اپنے خون کی عطیہ سے دوسروں کی زندگیاں بچا رہے ہیں، تو یقیناً وہی ہمارے ہیروز ہیں، بنسبت ہم کسی اور کو اپنا ہیرو مانیں جن کی کوئی بھی سوشل سروسز نہیں ہے، جو کوئی بھی انسانیت خدمت نہیں کر رہے، کیونکہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی انسان کی خدمت تھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو یقیناً عبادتوں کے لیے فرشتے بہت ہیں، مگر رب کی مخلوق کی خدمت کے لیے صرف انسان کو ہی پیدا کیا، اور انسان ہی ہے جو کسی دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، آپ اس میں جو بو گے وہ کاٹو گے، یہ کیسی کھیتی ہے؟ تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج آپ کسی کے لیے بلڈ ڈونیٹ نہیں کرتے، وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، جب آپ اہل ہیں، آپ ایلیجیبل ہیں فار بلڈ ڈونیشن، دین دیر از نو ریزن کہ آپ بلڈ ڈونیٹ نہیں کر رہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک نہ ایک دن کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر آج آپ کسی کے بہن بھائی بیٹی بیٹے کی زندگی، والدہ والد کی زندگی بچائیں گے، تو کل کوئی بھی آپ کے بہن بھائیوں، آپ کے گھر والوں کے لیے بلڈ ڈونیٹ کرے گا، وہ ان کی زندگی کو بچائے گا، ورنہ یہ دنیا، یہ نظام بہت سخت ہے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ اگر آج آپ کسی کے لیے قربانی ایثار کا جذبہ نہیں رکھتے تو یقین جانیے کل کوئی بھی آپ کی خاطر ایسی قربانی دینے کو تیار نہ ہوگا۔ ایٹ دی لاسٹ میں یہ کہوں گا، جس طرح پاکستان کو کافی سارے کرائسس کا سامنا ہے، پولیٹیکلی، فائنینشلی، سو ان سب کرائسس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ہیلتھ میں بھی کافی ساری کرائسس کا سامنا ہے، اور ان میں ایک بلڈ ڈونیشنز ہے۔ آپ آج کسی بھی بڑے ہاسپٹلز میں جائیں، وہاں کی جا کے آپ خود انالائز کریں کہ دیکھیں کہ کتنے ان اے ڈے کتنے لوگوں کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، اور کتنی بوتلیں انہیں مل جاتی ہیں، ان کے کیس کلوز ہو جاتے ہیں، اور کتنے پینڈنگ میں ہوتے ہیں، جبکہ اس کے باوجود کہ ان کے ڈھیر سارے رشتہ دار بھی ہیں، تعلق احباب، لیکن کیا وہ کیوں نہیں بلڈ ڈونیٹ کرتے؟ تو اس کے علاوہ اگر میں بطور خود ایک سوسائٹی رن کر رہا ہوں، اگر سب ہم ٹھیک ہو جائیں، سب ہمارے دوست احباب رشتہ دار ہمارے ساتھ مخلص ہو جائیں، تو شاید ہمیں سوسائٹیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہم گھر کے اندر سے ہی یہ ساری بلڈ ڈونیشن کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ اگر ہم نے اس ایشو کو سیریسلی نہ لیا تو یقین جانے ایک دن ہوگا کہ لوگ اب بھی ایک کافی حد تک ریشو ہے، جو لوگ اویلیبلٹی آف بلڈ، خون کی عدم دستیابی کی سبب وہ فوت ہو جاتے ہیں، تو ایک دن یہ ریشو آ جائے گی، جس حساب سے ہمارے خون پتلے ہو رہے ہیں، جس حساب سے احساس ذمہ داری اور ہمارے اندر سے رواداری ختم ہو رہی ہے، تو یقین جانے بلڈ ڈونیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، مگر بلڈ جنہیں ضرورت ہوگا وہ بے تحاشا ہوں گے۔ ابھی بھی کافی پیرنٹس ہمارے ساتھ لوگ رابطے میں ہوتے ہیں، خصوصاً تھیلیسیمیا کے چکر میں، تو یقین جانے وہ لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی حالت کو دیکھ کے ہمیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں ونس اگین آئی ریکویسٹ ٹو یو آل، پلیز ڈونیٹ بلڈ، سیو ہیومینٹی۔ جو بھی میرا یہ پیغام سن رہا ہے، میں ان سب سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ خدا را خون کا عطیہ کیجیے اور زندگیاں بچائیے۔ پاکستان